وہ شخص جس نے عمران خان سے وفاداری میں اپنی جان اور مال سب داؤ پر لگا دیا، وفاداری تبدیل کرنے کے لیے جیل میں ڈالا گیا، اتنا تشدد سہا کہ ICU میں داخل ہوا، عمران سے غداری کا سوچنا بھی جرم سمجھا۔ زبردست کالم۔ 2024 میں سیاسی موسم بدل چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ الیکشن جیتنے کے باوجود اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے لیڈر کی وزارت عظمیٰ کے دور میں بڑی بڑی وزارتوں کے مزے لینے والے وفاداریاں تبدیل کر رہے تھے۔ جو اس کے لیڈر کے لیے جان دینے کی قسمیں کھاتے تھے وہ غائب ہو چکے تھے اور اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے لیڈر کے خلاف بیانات دینے لگے تھے۔ لہٰذا یہ وہ وقت تھا جب اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ وفاداری کے امتحان میں پورا اترنا ہے یا اپنی جان اور مال و دولت بچانے کے لیے غداری کا توق اپنے گلے میں ڈالنا ہے۔ اس نے اپنے لیڈر کا ساتھ نبھانے کا فیصلہ کیا اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ گھروں پر چھاپے پڑنا شروع ہوئے، دہشت گردی سمیت دیگر خطرناک مقدمات قائم ہوئے، قریبی رشتہ داروں کی گرفتاریاں ہوئیں اور پھر وہ گرفتار ہو گیا۔ وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا لیکن وہ ڈٹا رہا اور شدید تشدد کے سبب اسے جیل سے اسپتال داخل کرنا پڑا۔ صحت اتنی خراب ہوئی کہ ICU میں داخل ہوا، لیکن جبر و تشدد کے باوجود اس نے اپنے قائد کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، درجنوں مقدمات اس پر قائم ہیں، کئی رشتہ دار گرفتار ہیں، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اس شخص کا نام امجد علی خان نیازی ہے، جسے نہ دولت کا لالچ تھا، نہ وزارت کی خواہش اور نہ صلے کی تمنا، لیکن وفاداری جس کے خون میں ایسی ہے کہ دولت، شہرت، جان و مال سب داؤ پر لگا دیا، لیکن عمران خان سے غداری کا سوچنا بھی جرم سمجھا۔ یہ حیران کن واقعہ کالم نگار محمد عرفان صدیقی نے اپنے تازہ کالم میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میاں والی کا امجد خان نیازی بھی عجیب انسان ہے، کیونکہ یہ عمران خان کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ عمران خان کے دور حکومت میں وہ حلقہ NA95 کے تمام معاملات سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ خود NA96 میاں والی سے رکن قومی اسمبلی تھا اور دونوں علاقوں میں بہترین ترقیاتی کاموں کی نگرانی کر رہا تھا۔ چاہتا تو وزارت عمران خان اس کی جھولی میں ڈال دیتا، لیکن اس نے کبھی وزارت کی خواہش نہ کی۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کا دور تھا۔ سنگاپور میں مقیم میرے کزن جو ایک بڑی شپنگ کمپنی کے مالک ہیں، PNSC پاکستان مرچنٹ نیوی شپنگ کارپوریشن کی زبوں حالی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے لیے ان کی محبت جاگی اور وہ پاکستان کی مرچنٹ نیوی کے شعبے میں 50 بڑے بحری جہازوں کے ساتھ $2 ارب کی سرمایہ کاری کا منصوبہ لے کر پاکستان پہنچے۔ وہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے دیامر بھاشا ڈیم کے لیے قائم کردہ فنڈ میں $1 لاکھ کا چندہ دینا چاہتے تھے۔ عمران حکومت کے 2 وزراء سے رابطہ کیا، لیکن ہر کسی نے وہ $1 لاکھ اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے کزن کی خواہش تھی کہ وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے مل کر انہیں نہ صرف $1 لاکھ کا چندہ دے اور ساتھ ہی $2 ارب کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بھی پیش کرے۔ جس کے بعد میں نے امجد خان نیازی سے رابطہ کیا، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو امجد خان نیازی نے صرف 1 ہفتے بعد ہی عمران خان سے ملاقات کا بندوبست کر دیا، جہاں سنگاپور کی کاروباری شخصیت نے عمران خان کو $1 لاکھ کے عطیے کے ساتھ $2 ارب کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بھی پیش کیا۔ عمران خان نے اس منصوبے کو سراہا اور ملاقات ختم ہو گئی۔ عمران خان ایک کونے میں کھڑے ہو کر امجد خان نیازی کے ساتھ اپنے حلقے NA95 کے حوالے سے 10 منٹ تک گفت و شنید میں مصروف رہے، جس سے اندازہ ہوا کہ عمران خان امجد خان نیازی کے کتنے قریب تھے۔ کئی دفعہ میں نے امجد خان نیازی سے پوچھا بھی کہ عمران خان کے اتنے نزدیک ہونے کے باوجود آپ نے آج تک کوئی وزارت کیوں نہ لی، جس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کا ہر رکن اسمبلی وزیر بننا چاہتا ہے، لیکن میں عمران خان کا وفادار ساتھی ہونے پر فخر کرتا ہوں۔ امجد خان نیازی کے حوالے سے بعض لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ اپنے وقت کے عظیم سیاستدان ڈاکٹر شیر افغان نیازی کے صاحبزادے ہیں، جن کی میراث میں وفاداری اور ایمانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کالم نگار محمد عرفان صدیقی اپنے کالم میں اختتام پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، جن میں نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، ہر جماعت میں ان کے وفادار اور جانثار ساتھی موجود ہیں اور یہ جماعتیں اپنے وفادار ساتھیوں کے باعث ہی آگے بڑھ رہی ہیں، جبکہ امجد خان نیازی جیسے وفادار ساتھیوں کے سبب ہی عمران خان کی تحریک انصاف بھی ملک کی بڑی جماعت بنی۔ امید ہے عمران خان بھی مشکل وقت میں تن من دھن کی قربانیاں دینے والے اپنے ساتھیوں کو اچھے وقت میں نہیں بھولیں گے۔